بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور دی ذات تے درود محبت نہ پڑھیا کرو، میرے آقا نو پتہ ہے میرے غلام کتنے میں کہ میری ذات تے درود پڑھو۔ عاشقانی رسول علماء کرام سارے چمکتے ستارے حضور دے دین دے وارث علماء کرام تشریف فرمانے تساں بہت محبت والے لوگ اے کیمرے والے بچے اپنے کیمرے دے تسی نہ اپنے دل اور تسی اپنی مشین تے ڈیجیٹل چیزیں نقصان نہ بڑی توجہ وقت دامن وسعت نہیں ہے۔ میں گناہ کو مصروفیات دے وچ بھی الحمدللہ میں تقریباً 1.5 گھنٹہ قبل اتنے پہنچ گیا۔ علامہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب آپ تشریف فرمانے اور عاشق رسول گدائے در بطول پیر محمد شفیق احمد رضوی صاحب تشریف فرمانے کچھ عرصہ قبل آپ کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ کی صدارت پڑھندہ شرف حاصل ہویا۔ اللہ پاک نے مہربانی فرمائی حضور دے ذکر تسی اور میں مستفید ہوئے۔ وقت بہت قلیل ہے، میں نہایت اختصار دے نال انشاءاللہ ذکر کرنا ہے۔ تساں بڑی محبت دے نال درود و سلام پڑھو پھر انشاءاللہ ابتدا کرنے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ چھوڑ لے جنانو کملی والا، چھوڑ لے جنانو کملی والا، او ظلم کما نہیں سکتے، پڑھیا علم جنانے پاک نبی تمہو کدی بھلا نہیں۔ جاگو جاگو بڑی محبت نہ بڑی محبت نہ سنیں۔ چھوڑ لے جنانو کملی والا، او ظلم کما نہیں سکتے، پڑھیا علم نبی تو جنانے او کدی بھلا نہیں سکتے، دین سکھاوے نبی جنانو او کدی دوزخ جانے سکتے، کبھی نبی جنانو سائیں مجرتی او کدی بھی دوزخ جانے سکتے۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ جنہاں نبی جلدی آکھے کائنات دا کوئی بندہ انہاں نو برا آکھے محمد عربی دا کچھ نہیں لگدا۔ جڑا میرے کمی والے نال پیار کرنا والا میرا بھائی محبت نال حضور دا ذکر سن رہے ہیں۔ آج تساں بیکاری کرا لے ہو پھر میرے پیر علی دے ذکر واسطے مینوں تانوں جمع ہونا پیا ہے۔ دعا کرو شالا اکٹھ ہوڑ یا محمد عربی دی یاراں دی محبت چوڑ یا نبی دی آل دی محبت چوڑ۔ مقدر والا بندہ جڑا میرے پیر علی دا ذکر سن کے بولے گا اس وقت میں مقدر جاگ جان گے۔ جڑا علی علی کرے گا، جڑا حق چارے یار دے نعرے مارے گا۔ الحمدللہ تساں سب کو اس مسجد دی زینت دیکھو، آؤ پہلے دروازے تو لے کے آخری دروازے تک، پھر میرام کے اندر بھی میں نظر ڈال کے آیا وہاں۔ اے وہاں جماعت ہے رسول اللہ ڈیرا ہے،
عقیدہ ہے میرا بغیر ساڈا گزارا کہ نہیں ہے اس واسطے میرا بھائی علی دی محبت لے کے مولا علی دا پیار لے کے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی ماں ہے مشین خراب ہو جائے گی بہتر ہے 5 منٹ لگنے تو سیٹنگ اندر کر دو ہوں شاہ صاحب پیر صاحب پیچھے کھڑے سن خالی کمروں کے سیالوی کے پیچھے تے آپ نے خواجہ صاحب نے فرمایا وہ مجھے بیلی پیچھے کھڑا رہا سید زیادہ پیچھے تیرے بلاواں کی آپ بھی پھر ولایت کے درجے تے فائز سن خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے نا آگ بند کی تھی تکیہ نے فرمایا شاہ جی میرے نانے تے درود شریف پڑھنا تے اگے آگے پڑھو کانڈت پیچھے کھلو کے تے نانا پڑھو میرے نانے کی ذات تے درود پڑھ رہے ہو تے درود شریف بڑا اچھا وظیفہ ہے تے میری کانڈ پیچھے نہ کھلو کے پڑھو وہ درود شریف پڑھ رہے سن چراغ شاہ دن کہ میں اپنے شیخ تے قدم چوم کے آکھے آپ میں دل میں درود شریف پڑھ رہے میری آواز نہیں اچھی نکل رہی پیر قمر الدین سیالوی کو پتہ لگ گیا کہ میرا مرید پیچھے کی کر رہا ہے محمد عربی نے نہیں پتا بھکاری کلانچ کی ہو رہے ہیں حضور کی ذات نال قرب رکھو اور قطر کبھی بھی ایسی محفل ایسی بزم نہ جاؤ جتھے میرے نبی اور نبی دے صحابہ دی توہین ہو چھڑ دے چوڑوں دی برکی چھڑ دیو حلوے چھڑ دیو بیانیاں جدھے میرے کریم نبی دے صحابہ دی توہین ہوتی ہے میں پوچھوں کو توڑے کوئی ایسا بندہ بیٹھا جڑا پیر بیر شاہ دے مطابق برابر ہوئے کوئی ہے بندہ تے بیٹھا کسی کو پوچھا سلطان کو یا کوئی ہے تے بیٹھا ہے کہ تو آج اسی ہونا مر کے نہیں تھے میں پھر پوچھا وہ سلطان کو رحمت اللہ نے حضور نے بیعت کیتی سی حضور نے حضرت چاہتے صحابی سن نہیں حضور غوث اعظم بھی صحابی نہیں سن جی پیر میر رشامی صحابی رسول نہیں سی اللہ نے ولی سن تابعی نہیں سی تبا تابعین وچ بھی نہیں سی عقل نہیں گلاں جے تو انہاں ورگا اسی کوئی نہیں بن سکتے تے کائنات وچ مینوں دسو انہاں دیا کوئی ہے جنہاں محمد عربی دا روز چہرہ بھی تکیا ہوئے تو مصطفیٰ دے نال بھی سوتے ہو کائنات وچ ہے جنہاں نے میرا کملی والا فرماوے ابو بکر فی الجنہ میرا ابو بکر جنتی ہے حضور نے فرمایا بلکہ میں بیٹی میری یہ ڈائری ہے جمعہ میں ہر جمعہ کا خطبہ جڑا ہے وہ نوٹ کرتا ہوں نوٹ کرنا کتے 3-4 سال بعد شاید اس واقعے دی باری آئے دوبارہ موضوع دے نال ورنہ جڑی گل میں ایک بار سنا لینا پھر دوسری باری کچھ کدی شاید نظر ہوئے تو میں ہر جمعے دا موضوع الگ الگ جڑا ہے وہ بیان کرنا مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا حضور ابو بکر اور عمر اور عثمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ کیسے تھے سناواں گلاں دو کلیجہ تہاڈا ٹھر جائے گا جڑی توجہ کرو مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا کتاب بھی اہل تشریح ہے مترجم بھی اہل تشریح ہے جو میں عبارت دینے لگا خطبے مولا علی کے ہیں اور ترجمہ لکھنے والا بالکل اہل تشریح ہے لفتہ کیا ہے کتاب کا نام ناج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 643 مکتوب نمبر 6 اس میں کیا کہتا پوچھا گیا ابو بکر اور عمر عثمان کیسے تھے ان کے بارے میں مولا علی آپ کا کیا عقیدہ تھا یہ جو آج کا دن ہے یہ مولا علی شیر خدا سے نسبت ہے اس دن کی 13 رجب المرجب ہے جمعہ کا روز تھا جس دن میرا پیر علی دنیا میں تشریف لایا اس کی یا اللہ گھر میں جا نہیں سکتی تیرے گھر میں کھڑی ہوں فرمایا تو اپنے گھر نہیں جا سکتی میرے گھر میں داخل ہو جا کعبے کی دیوار شک کوئی حضرت فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی یہ حضرت فاطمہ بنت اسد وہ ہیں جو میرے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں بھی حصہ لیا ہے بڑی محبت سے بات جب یہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے وصال کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے بلکہ آپ نے اپنی چادر مبارک حضرت فاطمہ بنت اسد کو وہ کفن میں عطا فرمائی بڑی نسبت ہے حضور سے اس کرانے کی لیکن بدقسمتی سے ہم نے مولا علی کو حوالے ان لوگوں کے
کر دیا ہے جنہوں نے کبھی وضو بھی نہیں کیا، جن کے پاس سے 10-10 15-15 فٹ سے بدبو آتی، ہم نے علی ان کے حوالے کر دیا۔ علی کا نام تو میں کہتا ہوں بے وضو کے بھی نہیں لینا چاہیے۔ تو میں یہ بات عرض کرنے لگا تھا، حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا سے پوچھا کہ حضور حضرت ابوبکر عمر عثمان کیا شرک ہے، بتائیں ان کے بارے میں آپ کے کیا ویو ہیں، کیا آپ کے ریلیشن کے بارے میں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں انہو یا یعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ، انہو بے شک یا یعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم علیہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے میری بیعت کی، ابو بکر اور عمر عثمان کی بیعت کی، جن لوگوں نے ان تینوں کی بیعت کی، ان کے بعد علی ما بایعوہم علیہ، جن لوگوں نے ان تینوں کی بیعت کی، ان کے بعد جو لوگ بچے انہی لوگوں نے میں علی کی بیعت کی ہے، جو ابو بکر عمر عثمان والے ہیں وہی علی والے ہیں، جو ان تینوں کا کچھ نہیں لگتا میں علی کا بھی کچھ نہیں لگتا، میں علی کا کچھ نہیں لگتا۔ اس واسطے میرا بھائی میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی مسلک دینار تعلق رکھنے والا ہے، ایک کو پاک نبی نہ کلمہ پڑھنا لے آؤ، اختلاف نہ چھوڑ، بس اتنی گل یاد رکھ علی ورگا بھی کوئی نہیں ہے، ابو بکر صدیق ورگا بھی کائنات وچ سچا کرے۔ حضور آپ غار چو کملی والے دے نال نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق حضور دے نال سامنے کافر آگے گھوڑے تے تلواراں کول، انہاں کیا من انتا؟ ابو بکر صدیق دے چہرے تے کوئی چادر نہیں، حضور دے چہرے تے چادر مبارک، بکڑ والی سرکار، من انتا تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا انا عبداللہ، میں عبداللہ۔ ابو بکر انہاں پوچھے تیرے نال کون ہے؟ ہون کی بلا جملہ سمجھیں بڑی توجہ نال، جے ابو بکر صدیق فرماندے کہ میرے نال کوئی فلاں بندہ ہے، حضور نہیں، تے لفظ صدیق دا لگنا، جے فرماندے حضور میں تو قتل کرنے واسطے آ گئے، سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق حیران ہو گئے، پروردگار کیڑا جواب دے، وہاں ایک پاسے محمد دی ذات ہے، دوجے پاسے کملی والے دی زندگی ہے، ایک پاسے میں ہاں، میری تے کوئی گل نہیں، کملی والے کڑیاں آ گئیاں، سختیاں آ گئیاں، سونیا کی کراں؟ انہاں پوچھیا بولدا نہیں ابو بکر تیرے نال کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے ہادی ہادین المستقیم، فرمایا میرے نال میرا ہادی ہے، میرے راہ وکھاؤن والا ہے، میرے رستے وکھاؤن والا ہے، میرے پاک نبی کو جبریل آ گئے، فرمایا سونے رب تیرے ابو بکر والے بھی سلام کھلے آئے، تیرے والے بھی سلام کھلے آئے، اے وہ صدیق جن نے ساری زندگی سچی بولے آئے، جھوٹ دے لینے نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، میرا بھائی گلہ بہت زیادہ نہیں، تو میں حضرت علی نال ریلیٹڈ دو ترے گلہ جڑیاں صحابہ دیاں میں کو تانوں عرض کر کے پھر انشاءاللہ مولا علی والے ہی چلتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ، آپ حضرت ابو بکر صدیق دے زمانہ حیات وچ، دور خلافت وچ ابو بکر صدیق دے پیچھے مولا علی نماز پڑھ دے ہوتے سن۔ ثم قام وتحیت للصلاة وحضر المسجد ووقف خلف ابی بکر وصلی لنفسه۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرماتے۔ اگلی جڑی
جی گل میں دسن لگا وہ علامہ حیدری حملہ حیدری انہوں گل لکھی ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 295 ابن کثیر بھی لکھی ہے تفسیر قمی ہے تفسیر دودھ بھی لکھی ہے علامہ دوسری نے تلخیص و شافی چ لکھی ہے پھر ملا باقر مجلسی نے میرات القول کے اندر لکھی ہے پھر البدایہ والنہایہ اندر لکھی ہے پھر کتنی کتابیں کے حوالے میرے کو موجود نے فإن علی بن ابی طالب لم يفارق الصدیق فی وقت من الاوقات ولم ينقطع فی الصلاة من الصلوات خلفہ. آپ فرماتے ہیں کہ بے شک حضرت علی نے ابو بکر صدیق کی جب بیعت کی تو جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت ابو بکر کے پیچھے کھڑے ہو کے مولا علی نماز ادا فرمایا کرتا تھا. حضرت علی کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا. حضرت علی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا کان امامی ہدی راشدین مرشدین مصلحین خر من الدنیا خمسین. فرمایا میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ دونوں راشدین ہیں ابو بکر اور عمر. یہ دونوں راشدین ہیں, یہ اصلاح کرنے والے ہیں, یہ امت کو کامیاب کرنے والے ہیں. بلکہ گاندھی نے جب انڈیا میں تقریر کی تو ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں حکومت کیسے کی جائے, رسول کے حکومت کے کیا ہیں؟ تو اس ہندو نے یہ بات کی, ہندوی نے یہ بات کی اگر قانون کی بات پوچھنی ہے تو پھر مسلمانوں کے وہ امام جو ابو بکر ہیں ان کی حکومت دیکھ کر حکومت کی جائے تو پوری دنیا ہی ایک نمبر ہو جائے. ہندو ہو کر ابو بکر اور عمر کی تعریف کریں, مسلمان ہو کر حضرت ابو بکر صدیق اور عمر کو باتیں کریں, یہ کام کا اصول ہے. آئیے بچوں ان لوگوں سے. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ فرماتے بنیت الطالبین میں فرماتے ہیں ایک جماعت, حضور کے حدیث نقل کرتے ہیں, ایک جماعت وہ آئے گی قرب قیامت. حضور نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی, میرے صحابہ کو گالیاں دے گی, میرے صحابہ کو کلام تان کرے گی, میرے غلاموں یہ میرا میسج ان لوگوں تک پہنچا دینا. جب اس قوم کے تمہارا آمنا سامنا ہو ان کے ساتھ نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھنا, ان سے رشتہ داریاں نہ کرنا, ان کے ساتھ اپنے تعلق منقطع کرنا. اس لیے کوئی وہ فوت ہو جائے تو ان کے جنازے بھی میرے نشان ہے. ایک نماز جنازہ پڑھائی تو آپ کو پتہ چلا کسی نے بتایا کہ حضور اس جنازے میں ایک رافضی بھی کھڑا تھا, آپ نے فرمایا فوراً واپس آؤ. سارے مجمع کو اکٹھا کیا, اکٹھا کر کے فرمایا دوبارہ نماز پڑھی جائے. حضور کیوں؟ فرمایا اس رافضی کو نکال دو, کیونکہ حضرت عثمان کے دشمن کی نماز جنازہ حضور نے انکار کر دیا. فرمایا میں حضور کی حدیث کا منکر بن جاؤں؟ جو میرے نبی کے صحابہ کو گالی دے اس کو حضور بھی اس کی جنازہ نہیں پڑھتے. مہر علی کون ہے جو اپنے نانا کی حدیث کو رد کرتا؟ یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کسی خطیب کو لکھ کر بھی دینا, حضرت ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو وہ کانپتا ہوا کہے گا کہ میرا بنے گا کیا, میں ان باتوں سے پردہ اٹھاؤں تو مجھ سے ہوگا کیا, مجھے کل یہ فیس نہیں ملے گی, آگے مجھے تقریب پہ یہ نہیں بلائیں گے, میرے لڑائی اور جھگڑے ہوتے. میں ان باتوں سے نہیں ڈرتا, جو قبریں میں ہیں وہ باہر تو نہیں نہ ہو سکتی. آؤ میرا بھائی وقت کافی ہو گیا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائیوں جو بڑے غور نہ سنو نہ بڑی توجہ بھی خالی کرا لے. تیسری مرتبہ اتفاق ہے میرا تیرا اس مسجد کے اندر, اس گردوانہ کے اندر میرے پاک نبی نے غلام اللہ کرے میری غلطی سمجھ آ جائے. میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ اول بلا فصل بلا وصل میرے پاک نبی نے غلام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی بیٹی سوال کر دی, بابا جب علی آ جانے مولا علی آ جانے
لال قصبے دے اندر ایک بندہ اسی کھڑے پانی پی جاندے رہے ہیں بوتلاں دیاں بوتلاں پانی پی جاندے رہے ہیں پر بندے نوں ویکھیے پانی پیندا ہی کوئی نہیں سب پوچھیا تینوں پیاس نہیں لگدی آندا میں برکت واسطے آب زمزم پی لینا مینوں پیاس نہیں لگدی انہاں پوچھیا دے وچ وجہ کی ہے تینوں پیاس کیوں نہیں لگدی آندا جی محمد عربی پانی پلاوے او پیاس نہیں لگدی انہاں پوچھیا یار کیویں تینوں کملی والے پانی پلایا دس توجہ بن گئی انہاں دی کیویں تینوں پانی پلایا گیا آدھا دے وچ راز ہے اے دے وچ پیچھے خفیہ راز ہے انہاں کے دس انہاں کے راز نو راز ہی رہن دے انہاں کے نا دس تینوں پانی حضور نے کیویں پلایا ہے آدھا میں راز دی ساں میں راز دی ساں راز دی اسے کہتے ہیں جو میرے نبی کے یاروں کو رافضی اسے کہتے ہیں جو میرے پاک نبی کے صحابہ کا بغل دل میں رکھ کے گالیاں دے آدھا میں ابو بکر عمر عثمان صحابہ نو چنگیاں نہیں سی سمجھنا سوائے علی علی کرم تمہیں اور کام کوئی نہیں سی آج بھی چپے چپے تے چھان کے ویکھ لو آج بھی تمہیں یہ کچھ ہی نظر آئے گا آؤ مولا علی دا پیار کرنے والے دے ویکھ پیار لے کے آیا بیٹھا ہے کتے ادھار تیرے دے نہ چڑھ جائے کتے لکھتر نہ پہ جان علی علی کر دیا علی دا دی گل ہوے جڑا صحابہ تو مکھ نہیں موڑن دیندا صحابہ علی تو پیچھے نہیں ہٹن دیندے بھکاری کلام والے ہو ابو عبداللہ مگر بھی فرمان دے سا پوچھیا تینوں پانی کیویں ملیا آندا میں گستاخ صحابہ سا میں خواب ویکھیا خواب وچ میں ویکھیا کی ہے قیامت قائم ہو گئی ہے ہر دنیا دا فرد پانی پانی کر رہا ہے میں بھی پانی تلاش پہ کرنا میں ایک ہاؤس تے دنیا نو کٹھے ہویا ویکھیا بڑے دنیا کٹھی ہے میں بھی لینے لگ گیا جدوں لینے لگ گیا جدوں میں ویکھیا ہاؤ دے کوثر دے سما کونے تے محمد دے چارے یار بیٹھے ہوئے کملی والے دے چارے یار بیٹھے ہوئے میں حیران ہو گیا پر میں کدے وال جانا سی مینوں تے پتہ سی میں مولا علی وال ٹر گیا میں علی وال گیا میں قدم چومے سونیا میں علی علی کرن والا وا تیرا پیار رکھن والا میرے پیر علی نے جذبے نال ویکھیا فرمایا مینوں کی جاننا تیری حص دا پتہ کوئی نہیں تیرے دل وچ کی ہے او تیرے دل وچ میرے نظر یاراں دا بوگا دے جنے دل وچ نبی دے یار پرائے نہ وسدے ہو علی انہاں نوں پانی نہیں دیندا علی انہاں نوں پانی نہیں دیندا میرے پیر علی نے دکان دے دا پیچھے ہٹایا فرمایا تو انہاں نوں گالاں دے تے علی کول پانی دی امید رکھے نا میں علی انہاں نوں پانی نہیں دیندا جڑا ابو بکر صدیق دا پیار نہ رکھے جڑا عمر پاک دا پیار نہ رکھے جڑا عثمان غنی دا پیار نہ رکھے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے فرمایا جڑا میرے صحابہ نوں گالی دے گا حشر دے دہاڑے میں محمد انہاں دی شفاعت نہیں کراں گا اللہ اکبر سنیا مبارک ہوے تو سالی دے بھی نہ کرو ابو بکر صدیق عمر پاک علی دے بچے سے بھی نہ کرو عثمان غنی دے بھی نہ کرو ہر صحابی نبی جنتی بھلا وے بابا الیاس اطہار قادری تو نعرہ دیتا جی دے نال بچہ بچہ محمد یار دی عزت پیا کردا ہے اللہ تیرے تے کرم کمالے اللہ تینوں لمبی زندگی عطا فرماوے آمین بھائی توجہ نہ جو میں سماعت کر ابو عبداللہ مگر بھی فرماتے نے پھر کی ہویا تم سارے بیٹا سن رہے بڑا سونا فریٹ ہو رہا ہے ہو تھوڑا جہاں آواز ایسا کر کے سمجھ آئے بہت اچھا سچا ہے اللہ پر کبیرہ میرا بھائی جو میرے سماعت کرنا ہے بڑی توجہ ابو عبداللہ مگر بھی فرماتے ہیں سب کو پوچھیا پھر کی ہویا تینوں علی نے دلکار دیتا آندا میں پھر کملی والے کول ٹر گیا سونیا پانی مل سکدا فرمایا جنوں میرا علی نہ دے محمد بھی نہیں دیندا یہ خواب سنا رہا ہے جنوں میرا علی نہ دے میں انہوں پانی نہیں دیندا سونیا ہن کی بنے گا میرے پیر علی ول گیا سونیا راضی ہو جا تیرا آقا بھی راضی نہیں ہویا فرمایا جا ابو بکر کول ٹر جا دے کول لے جا ابو بکر نے فرمایا جنوں علی پانی نہ دے میں کون پھر حضرت عمر کول گردن نیوی کر کے جھک کے ٹر پیا حضور پانی مل سکدا ہے خواب ہی سنائی جا رہے ہیں آدھا حضرت عمر نے فرمایا جنوں علی تے ابو بکر نہ دے عمر کون ہے انہوں پانی پلاوے البتہ حضرت عثمان
پڑھ کے نا کدی ادو توڑن تے نہ ٹوٹے کدی ہائی توڑن تے نہ ٹوٹے ایک نوجوان آتا ہے میں وہ علی دیکھنا جنہیں قلعہ خیبر توڑے انہاں کیا بابا جڑا کھجور پہ توڑتا وہ علی اخروٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کول آیا دل چاہتا ہے جی کو اخروٹ نہیں پہ ٹوٹتا اس بابے قلعہ کی میں توڑے آؤ دل دلیل نہیں سامنے کھڑا تھا حضرت علی دیکھی جائے آپ نہ کدی گیبی مار کے توڑن کدی ہے ٹانگ نہ توڑن کدی ہے نہ تو بڑا عجیب کیفیت نال نہ کھڑا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم آپ نے فرمایا بیٹا کیوں پریشان ہے اندر جی کچھ نہیں تھوڑی زیارت کرنا ہے کر رہے ہم دیکھ رہے ہم آپ نے فرمایا پترا اخروٹ نو چھڑ کے لاج بھی کوئی آئی دل ہے اخروٹ نو چھڑ دل دی کیفیت ہو رہی ہے پیر سیال پیچھے کرونا والے دی طبیعت پوچھ سکتا ہے پیر علی نہیں پوچھ سکتا کہ کی کرنا ہے انہاں پترا اخروٹ نو چھڑ کیونکہ لاج بھی آئی دل ہے انہاں کہ حضور پہ ایک چھوٹی جی گل کر لوں فرمایا بول اندر اخروٹ نہیں پیا ٹوٹدا تو آندے نے بوگا بھی بڑا وزنی سی تے بڑا بھارا تے لمبا چوڑا سی تو سنے آپ نے ایک تلوار دی نوک تے ٹانگ کے پیچھے سٹ چھڑیا یا آپ نے ٹھوکر ماری ہے تے ٹوٹ کے پیچھے جا پیا ہے حضور وجہ کی ہے فرمایا او طاقت خدا تے مصطفی دی سی یہ علی دی اپنی طاقت او تے کملی والے دی عطا سی اے علی اپنی طاقت نال لگا ہے اوتھے طاقت مصطفی دی ہے میرے خدا دی طاقت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کوئی عام ہستی حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجل کی جنگ دی تیاری ہو رہی 3 دن گزر گئے جنگ دی فتح ہو فرمایا آج میں جھنڈا ہو دیات دینا جی دیات چھ فتح میرے خدا نے لکھ چھوڑا اچھا قبلہ میں بڑی ریسرچ کی ہے وہ کتابوں میں کھلاڑیاں میں جھنڈا لپاں رنگ کی سی اے آج کل رنگ نہیں کی تو لبے یہ ایک اللہ کا رنگ تیار کیا یہ بتانے کے لیے کہ ہم وہ ہیں نہیں سمجھے تجھے ہم وہ ہیں جو صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں یہ ایک علیحدہ اور پھر ہے جناب یہ شناخت ہے ہم وہ ہیں جو صحابہ کو ماننے والے نہیں پائیں گے نا بیٹا ہون تو ساڑھے ہی ماشاءاللہ تک کی جانتے ہیں پائی جانتے ہیں پتہ نہیں کیڑی کتاب جو لب گیا میں نے سمجھ نہیں لگے نہیں سکھا دیا کتاباں کو جانتے میں نے ملیا کہ سکھا اپنی ایک روایت رکھی 3-4 سنگا 6 کو نگی چیزیں ہیں میں جڑی گئے نا وہ چھوٹی کی تلوار جی رکھ دینے گرد جی پتہ نہیں کی کیوں رکھ دینے انہوں نے چاہے نمایا ہے کہ انہوں نے نشانی ہے ہون ماشاءاللہ ساڑھے انہوں نے کی آکے بھئی اردو آئین کی ہوتے جا رہے ہیں خدا را جنگی چیزیں شریعت ایک شک پیدا کرنا چھڑ دے حسین کی کر کے آیا قرآن بچا کے آیا پوچھیا جائے حسین کی کردہ رہے آنا کہ جناب دین بچایا ہے کی بچایا ہے نماز بچائی حج بچائی ہے روزہ بچایا ہوڑ میں رکھ لو نماز کی دے دھارے چے روزہ کی دے دھارے چے کنہ دا حسین اگا ہوتا نماز بھی پڑھی ہوئی ہے قرآن بھی پڑھی جا رہی ہے حج بھی پڑھی جا رہی ہے جمعہ بھی پڑھی جا رہی ہے کنہ صرف سن کے دعوے کی دیو نالو علی نہیں پیا ملتا حضرت عثمان حسین نہیں پیا ملتا سنیا مبارک ہوئے قرآن حسین جے بچایا تے سنیا قرآن پڑھے آیا ہے کوئی ایسا بندہ بھی کھاری کلام چوری لیا چکوال دی نگری تو لیا جنہیں ایک محرم تو لیا کہ اگلے محرم تک ایک پورا قرآن پڑھے آئے تین وہ بندہ نہیں ملے گا جڑا 10 دن سے حسین دی محبت دعوے کرتا ہے الحمدللہ الحمدللہ سانیاں مسجدوں دے اندر سانیاں ختمہ دے اندر محرم شریف دے اندر کسے ماں بہن نے بچی نے 5 قرآن پاک سال دے پڑھے ہوندے نے کسے بھی میں قرآن پاک پڑھے آیا ہوندا ہے اور 10 حسین جے قرآن بچایا ہے قرآن پڑھیا کدھروں جا رہا ہے سنیاں دے ویڑے وچ قرآن پڑھیا جا رہا ہے سنیاں دے گھروں وچ نماز پڑھی جا رہی ہے سکا ممبر تے کھلو کہ جنت بن جانا اے کردار کوئی نہیں ہے جنت انہوں ملے گی جڑا علی دا کردار بنائے گا حسین دا کردار بنائے گا بڑی توجہ کرنی بڑی توجہ کرنی ابو جعفر خدری فرماندے کہ میں ایک قافلے دے نال رلیا شواہد النبوت 950 سال پرانی کتاب لکھی ایک قافلے دے نال رلیا تے میں نا جڑی ٹولی دے نال رلیا نا تے او اگاں جڑی گرینمنٹ کردے پہ سن ابو بکر تے عمر نوں گالیاں دے رہے سن فرماندے نے میں انہاں کو پیچھے ہٹیا تے دوجی ٹولی آ گیا میں کہ استاد نے میں دوجی آ جاؤں جو انہاں دے نیڑے لگا تو بھی صحابہ کرام نوں گالاں کڈدے جا رہے
آندھنے کہ میں جدو آنکھ تھاک کے انہوں دے نیڑے لگا نا جڑے قافلے دے نیڑے جاواں ٹولی دے نیڑے جاواں مینوں صرف ایک کوئی آواز آوے ابو بکر تے عمر نہیں سی ٹھیک صحابہ نہیں سی ٹھیک بس گلاں گالاں کڈدے جا رہے ٹوٹ جا تھوڑا جہا سفر کیتا تے کچھ شور پہ گیا بچو 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 ایک درندہ آیا اس درندے نے نا میں پیچھے سے قافلے تو انہیں مینوں پھڑ لیا انہیں چکیا تے چک کے اپنے بچیاں دے وچ لے جا کے سٹیا لیکن جدو بچیاں چ مینوں سٹیا نا ابو جعفر خدری فرماندے کہ میں ایک سد ماری پھر سونے نا میں پھر سد ماری کی سد ماری ہاں میں آواز دیتی آگے سنی یا رسول اللہ بحرمت الشیخین یا رسول اللہ میری مدد فرماؤ ابو بکر صدیق دے صدقے عمر دے صدقے عثمان دے صدقے کملی والے آمد ترے ابو بکر عمر عثمان دا بیلیاں اونا دا نوکرام کملی والے آمد علی دا نوکرام میری حرمت رکھ لئی میری عزت بچا لئی میری زندگی بچا لئی جدو شیر چکر لا کے باہر آیا انہیں دیکھیا میرے بچے بھوک نال بھی لگ رہے تھے بندہ میرا بیٹھا ہے وہ شیر دے بچے جان دنوں دے نال کھیڑ دے پہنے پنیاں دے نال او درندہ آیا نہ کیا یارے دا سونا توڑے بڑھ جوان لے گیا کھانا کیوں نہیں وہ بچے شیر دے بولے درندے دے بچے بولے انہیں کیا بولنو ساتھ گئے ساتھیں گے انہوں لے کے آیا لقد جواتنا سلاسة ثم جئتنا بمن يحب اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم انہوں ساتھیں گے ساتھ کے لیا ہے بے شک سفر مانیاں دے بھوکے آئے انہوں ساتھیں گے لے کے آیا جڑا نبی دے یانا دا غلام ہے سیدہ ادب کر رہے ہیں اسیدہ حیاء کر رہے ہیں اسیدہ نہیں کھا سکتے دے دل وچ نبی دے یانا دا پیار ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دا پیار ہے حضرت عمر دا پیار ہے حضرت عثمان غنی دا پیار ہے حضرت مولا علی شیر خدا دا پیار ہے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل وچ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیار ہے میں نہ ممکن تھا جنگل دے شیر نے عزت نال نو اگے لایا آکھیا چل جتے جانی محمد دے غلام دا تو غلام ہے میں انہاں دا غلام ہوں میں تینوں ڈیرے تے چھڈیا نا چلیا جا رہا ہے چلیا جا رہا ہے نال قبل دے چلیا جا رہا ہے تے نال تینوں مینوں میسج دے رہے ہیں بڑی یار نبی دے یاراں دا بڑی یار نبی دے یاراں دا شک بھی تے چل مدینے او ویکھ لے جوڑ مزاراں دا بڑی یار نبی دے یاراں بڑی یار نبی دے یاراں کیڑی کیڑی پیر علی دی گل سناواں کیڑی کیڑی صحابہ رسول دی عزت دی گل سناواں محمد رسول اللہ الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد اللہ کے رسول ہیں آپ کے ساتھی کافروں کے دشمن ہیں کافروں پہ بھاری ہیں رحماء بینہم آپس میں پیار والے ہیں آپس سے بڑے پیار والے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ بچ چکے آپ دی بارگاہ چ ایک فیصلہ آ گیا لڑائی دا میرے پیر علی نے نا ایک مسلمان دا بازو کٹ دیتا فرمایا چور ثابت ہو گیا چوری تیرے تے چل ہاتھ کٹیا پٹی کٹی جلال نے پٹی کی توڑ دیتا جدو گلی چ باہر نکلیا نا پیر علی دی کچہری بندے آ جائے سے وہ پتہ کردا کی جا رہا وہ ہائے میں مر گیا اجڑ گیا ہائے مر گیا درد ہوئے تو پھر ہائے نکل دی لیکن وہ دی ہائے نہیں نکلی آندا علی تیری جوڑی جیوے علی تیرا حسن بھی جیوے علی تیرا حسین بھی جیوے علی تو جگ جگ جیوے جڑا بوڑو گزریا نا سن دا رہا جملے بڑے محبت نال پیر علی دی بارگاہ چاہیا جاندا حضور جی دی ہن نہیں بازو کٹیا پہلا بندہ ڈٹھا جڑا تینوں تیرے بچیاں نوں دعاواں دے جاندا ہے وہ تیری جوڑی نوں دعاواں دے جاندا ولی دا بھلا ہوے میرے پیر علی کرم فرمایا جا بلا کے لیا مولا علی نے بلا کے لیا آویں کی کرنا پیا آندا علی جو بھی جیوے علی تیرا حسن بھی جیوے علی تیرا حسین بھی جیوے فرمایا بھئی کرم ایڈے کی تو دعاواں دی آج تک یہ دعاواں دیتی نہیں آیا دی سب بڑی سونی ہے تو لوگ کرتے جاندے یہ کیوں کیا کرنا ہے آندا علی ایتھے سزا دے کے اگلی سزا کو بچا لے یہ تھوڑا تیرا کرم ہو گیا اے تیرا بھلا ہو گیا تو بھلا کیتا تو ایتھوں سزا دے کے اگلی سزا
کٹے بازو کدی جڑے نہیں ویکھے اگر کوئی ہڈی دا پٹھا ٹوٹ جائے تے اودے وچ ہی بندہ ساری زندگی معذور رہندا ہے ہاتھ لتاں جڑیاں کدی نہیں جڑیاں بازو کٹے کدی نہیں جڑے پٹھے کٹے جان سارا وجود کٹیا جائے کدی نہیں جڑیا میرے پیر علی نے بازو نال لایا پٹی کیتی ہے آیا نہیں نہیں اے جناب سرجری ہو رہی بس ہے اے سرجری ہو رہی اے میرے پیر علی نے کٹے بازو دے نال پٹی کیتی ہن مریض پوچھدا ہے حضور دوبارہ کدوں کرانی کدوں پٹی کرانی کس ویلے کرانی کس ویلے دوبارہ آواں میرے پیر علی مسکرا کے فرمایا نالے حسن حسین نو دعاواں دے میں نالے پٹیاں بار بار کر کے انج حضور کدوں آواں فرمایا جدوں میں بل مک جائے بوے باہر جاویں پٹی لا چھٹی بازو جانے میں علی جانا پٹی لا چھوڑی بازو جانے میں علی جانا بھکاری والے ہو دور نزدیک تو چل کے آ کے میرے پیر علی دا ذکر سننے والے ہو جشن مولا علی منانے والے ہو تیرا رجب المرجب دا انتظام کرنے والے ہو بھلا ہوئے سنیو یہ تو پتہ لگ جانا چاہیے نوجوانوں خاص کر تہانوں پتہ لگ جانا چاہیے کہ ساڈے مسلک دے اندر پیر علی دا بھی ذکر ہو رہا ہے حسنین کریمین دا محرم وچ میں بھی آ کے نو محرم نو حاضر ہونا ہے ذکر کرنا ہے کل بھی ذکر مولا علی دا پرسوں 28 تاریخ نو تیری اس مسجد وچ ہونا ہے ابو بکر صدیق دا ذکر بھی تیرے نصیب وچ اصحاب ثلاثہ دا ذکر مولا علی دا ذکر پانچ دن پاک دا ذکر نبی دی آل دا ذکر سارے ذکر تیرے نصیباں وچ کوئی بھی نہ پھول کے ویکھ او صحابہ نو گانا پیا دیندا ہے کوئی نبی دے علم غیب دی اعتراض پیا کردا ہے سنیا مبارک ہو بھی نبی دی عزت دی رکھوالی بھی تیرے ذمہ ہے ختم نبوت دے پارے بھی تیری قسمت وچ لبیک یا رسول اللہ دے نعرے بھی تیری قسمت وچ داتا علی میری بھی تیرے ویڑے حضرت زندہ ولی بھی تیرے ویڑے میرے علی بھی سنیا دا پیر حضرت سلطان باو بھی سنیا دا پیر جا کسے مسئلہ کی جو ہو کوئی دادا بھی کھا دے کوئی پیر باو بھی کھا دے کوئی میرے علی بھی کھا دے اے ہے اس سے ویڑے دے دربار دے پجاریاں جدے وچ علی بھی ہے داتا علی بھی ہے میرے علی بھی ہے نبی بھی ہے اصحاب کسے دی کبھی کوئی نہیں پوچھدا دور پٹی کھولنی کدوں فرمایا جدوں محفل مک جائے باہر نکل کے پٹی کھینچ دے اور محفل جاری سی پیر جی اٹھن لگا تے نال دے بندے پاندے کی گل ہے بیٹھ جا دوجی واری پھر اٹھن لگا وہ باہر جا کے پٹی کھینچ کے تے دیکھ ایمان پختہ سے نہ نکتہ چینی والا ذہن نہیں سی جدوں تیجی واری اٹھن لگا میں پیر علی نے نگاہ ولایت نہ تاک کے فرمایا نو جان دے مینوں پتہ کدھر جانا جان دے باہر نکلیا میرے پیر علی کو باہر نکلیا سارے پٹی کھچی کھچ کے بیٹھن لگ پیا نشان بھی کوئی نہیں ہاتھ بھی ٹھیک ہو گیا ہے باہر علی تیری جوڑی جی میں اینی پیچھا کھڑے ہیں میرے عارفوں نے سلطان دی روح تڑپ گئی میرے پیر علی کے قدموں تے ڈگ کے آندا اے تن میرا اے چشی
گا اجاڑ کے اتنا یار نعرے دا بھی جواب دیو میں جمعہ تو اٹھے پر نال مرید پڑھا کو تے پونا گھنٹہ تقریر کیتی تے پھر اتنے تو راتی میں تے پڑھنا ہے گجر خان کو تو نکل کے راتوں رات انشاءاللہ سویرے میں رہیے پہنچنے 10 بجے پڑھنا حضور دا ذکر کرنا بندہ فوت ہو جائے تے اس تو وڈی بھی کوئی گل ہے تسی نعرہ مار دے بیندی نہیں تھوڑی ناڑ تے ناڑ چڑھ گئی نعرہ تکبیر آج قرآن کر جا کو کوئی امن تے لے کے آواں جے کو نالیاں سونن لے کے دیاں نالیاں سونن تو پتہ نہیں ملنے کہ نہیں ملنے پر یہ پکا بات ہے امام حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں دو کما جلدی کر حضور کیڑا میرا فرمایا جب اذان ہو تو بعد جماعت نماز کے لیے جلدی کرو دوسرا فرمایا جب کوئی نبی کی نعت پڑھے جلدی اس کے ساتھ ملو حضور کیا ملے گا فرمایا بھکاری کھلا میں تو نعت پڑھے گا مدینے حسین کا نعت تیرا ذکر اے میرا لین دین لوکی اے میرا لین دین لوکی تیرے نال سونیا او میرا لین دین لوکی اے میرا لین دین لوکی تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا تسی جے مناوا رخ ٹر پوندے نے مٹھیاں چ رڑوی درود پڑھ لینے تیرے گھنے دسا تیرے گھنے دسا کی کمال سونیا او تیرے گھنے دسا تیرے گھنے دسا کی کمال سونیا اے میرا لین دین لوکی اے میرا لین دین لوکی تاجدار ختم نبوت او ناصر مدنی سنیا ہونا جی کرے تواڈے کول آیا ہونا او کھوتی دا پتر کمینہ حرام زادہ اگے کدی نہیں سودے بارے چ بڑ سکدے او مرزیہ دے بارے چ کیا رہا ہے بھئی کسی جماعت دا لیڈر ہوئے مذہبی جماعت دا کوئی لیڈر ہوئے تو انہوں کوئی اچھا بولے کو برا آکھے تو میں نے وہ بھی گل چنگی نہیں لگتی مرزے غلام احمد قادیانی نو کنجر کیوں کہتے ہیں اور بے غیرت آ اور ساری عمر تیری جماعت نے ختم نبوت دے نعرے مارے تو پتہ نہیں ہے کہ نہ سانو کدی سکھاں نال کھلو کے سیلفی بنائے گا ہر بندے دی موبائل ٹچ دے ہے نہیں کی انہوں آندے ہو کلپ جائے جی بندے دیا پترا تو بنا کی کمینیاں تو مرضیاں دی سپورٹ کر لیں ساڈا نکا نکا بچہ بے کھاریا من سب نبیاں جس کمینے نے میرے پاک نبی دی توہین کی تھی ختم نبوت دا غردار ہوئے دو دیاں سپورٹ کریں اور ساڈے تے بچے آمد چینے نے جناب لندن نے جا کے برلن جیل جا کے ایک دسی ہے کہ کوثر دا پانی ہے جند نامے لا مدنی دے ایوی بھی دے چاہی قادری نے دسی ہے کہ جدو رسول اللہ دی عزت دی واری آ جائے سامنے گورنر ہوئے یا کوئی اور کتا ہوئے اور سائی گوڑیاں سینے جمال
گزارا یا رسول اللہ نعرہ رسالہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا اجے مولا علی تے میں پڑھنا ہے اجے تے میں بیس بنا رہا ہاں اوے کو ساڈے بزرگاں کو سمجھ جو گل ملدی ہے جی ابو بکر صدیق دے دن ہون محبت والے پھر ابو بکر صدیق دی محبت منگدے نے تے ہے ساڈے ویڑے چوئی ابو بکر بھی ملیا تے سنیاں دے ویڑے چ جنوں ملے گا تے عمر ملے گا تے سنیاں دے ویڑے چ ملے گا عثمان غنی ملے گا تے سنیاں دے ویڑے چ ملے گا مولا علی دے بچے ملن گے سنیاں دے ویڑے چ ملن گے تے ہر سنی آکھے گا اہل نظر کی آنکھ کا تارا ہاتھ بلند کر کے میرا بچہ کیمرہ مین ذرا گھما بکھاری والے کہڑے کہڑے کنجوسی کر کے بیٹھے ہوئے کہڑے محبت نال بیٹھے ہوئے اہل نظر کی آنکھ کا اہل نظر اچھے بندے بولے نہ تیری بولے مل کے بولنا اہل نظر کی آنکھ کا تارا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا فرمایا جائے جھنڈا انہوں دینا ہے جنہیں ہاتھ میں چلنا نے فتح لکھ چھڑی ہے عمروں میں اردو آیا 1000 ڈالر دی طاقت ہو دے ویسی مشہور سی کو دے مقابلے جو کوئی نہیں جانا میرے پیر علی نے فرمایا آگے پیچھے مڑ کے آنا کوئی بڑا بندہ کلاؤ انہیں کی کرنا ہے میرے پیر علی نے فرمایا میرا سامنے خاجر کا پا کے میرا بابا ابو طالبی میرا کملی والا محمد عربیہ میرے والے ذرا دھیان نہ روے میرا حسن نصب بھی تیرے نالوں سونا میری طاقت بھی تیرے نالوں پچھلی سونی ہے فرمایا اخروٹ ڈالیا والے آندھا اخروٹ میں ٹوٹا خیبر کے میں ٹوٹے آئے میرے پیر علی فرمایا جی بھی کوئی خیبر آئے تے لایا میرے پیر علی نے فرمایا بیلی آؤ سامنے آؤ بعد روایتاں چاہتا کہ میرے پیر علی فرمایا میرے نال کلا لڑن کی لینا ہے پیچھے بھی فوج لے کے آئے انہیں پیچھے دیکھیا میرے پیر علی نے گردن بڑھائی بعد روایات چاہتا میرے پیر علی نے ہاتھ ہاتھ پایا ایک ایک ہاتھ تلوار میرے پیر علی فرمایا میں چاہاں دے دی نوک دے تن کے پورے خیبر دے میدان وچ تینوں گھمایا تے لوکاں نوں دساں علی ہے ایک علی نہیں دے پیچھے محمد بھی ہے محمد دا خدا بھی ہے ہر پاسے پھرے ہی چرچا ہے اہل نظر کی آنکھ کا تارا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دور خلافت حضرت علی نے خواب دیکھا خلافت دور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خواب کی دیکھا کملی والے نماز پڑھائی خواب وچ حضور دی دنیا تے پردہ فرما دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت حضرت علی نے خواب دیکھا حضور نے نماز پڑھائی نماز پڑھا کے نمازیاں والا چہرہ حضور نے سامنے کیا حضرت صاحب نے عارف صاحب نے نماز پڑھائی این چہرہ نمازیاں کی تو سامنے کھجوراں دی ٹوکری آ گئی میرے پاک نبی فرمایا بھائی آؤ واری واری کھجور لینے جاؤ تے اپنے نشست سے بہندے جاؤ جدو پیر علی دی واری آ گئی حضرت علی خواب سنارن کہ میں نے خواب دیکھے جدو میری واری آئی کملی والے نے فرمایا علی تو کھجور آپ چک کے نہیں کھانی لب تو کھولنے نے کھجور میں رکھنے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کملی والے میرے سامنے جدو میں آیا کملی والے فرمایا لب کھول حضور نے گٹک سینڈ تے
کی تھی مینوں فرمایا علی لب کھول حضور نے اپنے ہاتھ مبارکہ دے نال میرے منہ وچ کھجور رکھی ہے تے میں کہتی سونے آ کے زندگی چیلی کھجور چنگی نہیں کھاندی فرمایا حضور اور نہیں مل جاندی حضرت علی نے فرمایا عرض کی حضور اور نہیں ایک مل جاندی میرے پاک نبی نے فرمایا عمر اپنی اکھاں ویکھ کر کے پیڑیاں نہیں گرم کھجوراں نہیں چنگیاں بہتیاں نہیں چنگیاں بڑی حضرت علی فرماندے نے میں ایک خواب ویکھی تے میری اکھ کھل گئی اتنے نہ یہ گل کیتی نا حضور نے فرمایا اکھاں پیڑیاں تیریاں نہیں ہو چاہیے نہیں کھانیاں آدھے نے اکھ کھلی نماز دا وقت سی میں مسجد وچ گیا کچھ دیر اللہ کا ذکر کیتا اذان ہوئی نماز حضرت عمر نے مصلی تے آ کے پڑھائی حضرت عمر نے نماز پڑھائی پہلے خواب ہے کہ حضرت جی ہن حضرت علی فرماندے نے جی نماز ہوئی نماز کا وقت ہویا تے میں نماز حضرت عمر دے پیچھے ادا کیتی جویں حضرت عمر نے سلام پھیریا نمازیاں چہرہ کیتا ایویں ہی جویں وہ خواب ہے کہ میں کھجوراں دی ٹوکری آ کھجوراں دی ٹوکری آ گئی حضرت عمر فاروق نے فرمایا بھئی آؤ باری باری نا ایک ایک کھجور لے جاؤ تے اپنی نشست تے بہندے جاؤ آندے نے جویں ویکھیا خواب ہوئی بالکل سامنے واضح ہو گئے پر فرق اتنا ہے کہ مصلی تے رسول سی خواب وچ تے ہن عمر بیٹھے اللہ حضرت عمر فرماندے نے بیاؤ کھجور لے جاؤ پیچھے بہندے جاؤ حضور مثال فرما دے سن حضرت عمر دا دور سی حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں خواب ہے کہ میں اس کھجور ایک سارے لے جانے جدو میری باری آئی نا حضرت علی دا ہاتھ پھڑ لیا عمر نے فرمایا علی تو ٹھہر جا تو کھجور آپ نہیں کھانی میں کھوانا میں جی میں خواب ویکھیا سی نا رانا صاحب پریشان تے نہیں پیچھے اللہ خسرت اللہ چمکتے چہرے حشر دے دیہڑے ابو بکر بھی ہون عمر بھی ہون عثمان بھی ہون علی بھی ہون حضور بھی ہون اسے مسکینیں جی بیٹھ کیا کہ اہل نظر کیا کا تارا علی حضرت عمر فرمایا علی ٹھہر جا تینوں کھجور میں کھوانا فرماتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں ایویں جی میں حضور نے گٹھلی کٹی نا یہ جی گٹر کٹ کے سیر تے جی میں خواب وچ ویکھیا ایویں ہی حضرت عمر نے نا گٹھلی کٹ کے نا فرمایا علی لب کھول جی حضور نے لب کھلائے نا انجے ہی حضرت عمر نے فرمایا علی لب کھول حضرت عمر نے میرے منہ وچ کھجور رکھی تے وہی تصویر جڑی مصطفیٰ ولو آئی وہی مزہ وہی لطف سبحان اللہ کیا بات وہی لطف جڑا حضور نے منہ وچ کھجور رکھی وہی لطف میں وہ خواب وچ کھاندا رہیا ہن حقیقت وچ پہنچی حضرت عمر کھوا رہے اللہ حضرت عمر فرماندے نے کہا لب کھول میں لب کھولے کھجور کھاتی تے میں آنکھیں سنیا جس آ گئی ایک اور نہیں دیندے فرمایا آہاں علی کوئی تقریر نہ حضرت بڑا جملہ ہے تیری نام والا جملہ ہے میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چوتھا خلیفہ حضرت علی بولیا فرمایا عمر ایک کھجور اور نہیں دیندے حضرت عمر نے آنکھیں فرمایا علی وے اکھاں پیڑیاں نہیں کھجوراں زیادہ چنگیاں نہیں تے دوجی گل ہے کہ راتی نبی نے دو دتیاں نے تے پھر میرے کول بھی دو لے لا تے راتی نبی نے دو دتیاں نے پھر میں عمر کول بھی دو لے لا حضرت عمر نے علی دے قدم پھڑ لے تے چم کے آکھیا اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی بولو بولو مل کے بولو ہاتھ بلند کر کے بولو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی بھائی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ آپ 13 رجب المرجب نو بیت اللہ شریف کے اندر دنیا تے تشریف لے آئے حضور دی گودی وچ حضرت علی نے آنکھ کھولی سب تو پہلے ایدے چ حضرت تھوڑا جہا اختلاف پایا جاتا ہے کہ پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھیا ہے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب تو پہلے کلمہ میری ریسرچ کے مطابق مرداں وچوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ
ٹائم بڑا قلت چ رہ گیا ایک عبارت بڑی چھوٹی تھی میرے ذہن وچ تے میں لکھی ہے تے میں وہ عرض کر دوں بڑی اجازت ہوگی بس میں انہوں نے اور جلدی میں انہوں کمپلیٹ کر دوں بڑا محظوظ ہوگا انشاءاللہ گفتگو سن کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی شیر خدا نے 7 یا 6 سال کی عمر میں مختلف روایات میں 8 سال کی عمر میں حضور کا کلمہ پڑھا بڑا احساس ہے اور حرم شریف میں صرف مولا علی پیدا نہیں ہوئے ایک شخص اور بھی ہے جو حرم میں پیدا ہوئے اس کا نام ہے حکیم بن حزام وہ بھی حرم میں پیدا ہوئے غالباً وہ حضرت خدیجہ کبریٰ کے بڑے گہرے رشتہ دار بھی قریبی رشتہ دار بہرحال میرا بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں صحابی رسول ہیں جنہوں نے بغیر کسی دلیل کے میرے آقا کا کلمہ پڑھا ہے کسی دلیل کے بغیر کوئی دلیل اور کوشش کرنی ہے تساں کہ آئندہ سال تساں ایک جلسہ رکھنا ہے نا تے او دے وچ یا تے او جمادی الثانی دے آخری دن وچ کر لو رجب دی اگو رات ہوئے پہلی دن ہوئے تے جمادی الثانی گزر ہوئے 2 مہینے دی نسبت ہو جائے 2 خطیب بلاؤ ایک نشان صدیق اکبر دیو ایک مولا علی موضوع دیو تاکہ ساڑھی یہ نسبت بھی قائم رہے کسی ابوبکر صدیق کا ذکر بھی کرایا ہے اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کا ذکر بھی کیتا ہے لو جی آخری گل میں عرض کراں یمن دے شہر ازد دے شہر حضرت ابوبکر صدیق گئے تے آپ دی عادت ہوندی سی جڑا کو تو دا پڑھیا لکھیا بندہ سی انہوں ملدے سن جا کسی شہر وچ بھی آپ جاندے سن وہ یمن دے ازد شہر دے وچ ایک شیخ نو ملے تے اوتھے شیخ نو نا آپ نے اندر جا کے ملنا سی کوئی بندہ جائے باہر آج نبی تے بڑا کو بندہ بیٹھا اٹھ کے کدی نہیں ملے آج نبی بندے نو لیکن حضرت ابوبکر صدیق دی ستارہ اور شان ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق واسطے وہ شیخ اٹھ کے آپ بار دروازے تک آ گیا دیکھ کی لا کے ویندا تے سوال کردا یا سب کو حریمن تو حرم شریف چوں آئے ہیں آپ نے فرمایا نعم جی میں حرم شریف چوں آئے خانہ کعبہ دی دھرتی پوائیں حسبو کا قریشن اور سوال آپ نہیں کری جانتا آندہ تو قریشی تے نہیں آپ نے فرمایا نعم حسبو کو تمیمن تو بنی تمیم قبیلے چوتے نہیں آپ نے فرمایا جی نعم انا من تمیم بن مرہ فرمایا کہ میں بنی تمیم بن مرہ چوں وقیت لی فیکا واحدتن قلت ما ہی قال اکشفو لی عن بطنک ہوں شیخ آندہ ایک نشانی ہو رہے جے اجازت ہے میں تے ویکھ لوں شیخ آندہ ہم بات نہیں تیرے پیٹ دے نا ناف دے اتنے پاسے تیرے دا نشان ہے کہ میں تے دھیان نہیں ابوبکر صدیق فرما دیتا آپ نے فرمایا اس شیخ نے آکھیا جی تیرے دا نشان ہے تو پھر میرے بینکاری بن بخا لقد آجد فی علم السیح ان نبی بیت فی الحرم اس شیخ نے آکھیا میں نے بخا میری ایک بڑی خواہش ہے جنہی میں کتاباں پڑھی بیٹھا ہوں انہوں نے کہا جی یہ رہن دیو کام ٹھیک نہیں انہوں نے کہا ہے 2 نشانیاں ایک ہے رام دے اتنے تیرے نشان ہونا ہے ایک کتنے ہونا ہے جے نشان ہے اتنے بخا دینا تو میری نشانی پوری انہوں نے کہا کرے گا تو کرنا کیے انہوں نے کہا جی تیرے یہ نشانی ہوئی تو پھر تے جو حرم کعبہ چو آیا تو پھر سن لا ہوتے نبی محمد مصطفیٰ نے اعلان نبوت کر لے انہیں نبی ہونا ہے پہلا خلیفہ تو ہونا ہے نبی ہونا ہے پہلا خلیفہ تو ہونا ہے لقد آجد فی علم السیح ان نبی بیت فی الحرم اور ہوتے تحقیق ایک سونا ہوئے گا وہ نبوت کا اعلان کرے گا فقط سنا یعابن علی امرہی فتم و قہلا جدو اعلان نبوت کرے گا 2 بندے ہوتے پہلے خلیفے ہوں گے ایک تھوڑی جی زیادہ عمر چھوڑے گا ایک جوان ہوگا ایک دن ابو بکر ایک دن عمر انہوں نے کہا جی نشانی ہوئے تو پھر انہوں نے کہا فوق صفرتہی شامت و علی فخرہی السیدی علامت ہو وہ دا کہ جی تیرے چھ نشانی ہوئی ہیں تو پھر میری گال بن گئی ہے میں اس نبی دے یار دی زیارت کر ہی لئی ہے تو ایک گال ہوگی تو دا کیا ہوا انت و رب القعبہ اس نے تو نشان دکھایا تھا رب کعبہ دی قسم ہے تیرا نام صدیق تے نہیں تیرا نام صدیق ابو بکر صدیق تے نہیں ہوتا کہ میرا نام ابو بکر عبداللہ ہے فرمایا پھر صدیق دا لقب تے میرا خدا تھا میں جائیں گا انہیں آکھیا پھر ان جدو جانا ہی نا واپس شہر واپس جائیں تو پھر میرا کام کر لیجئے احامل انت من عبیتن قلتها فی ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم
جدو واپس جائیں تو میں تمہیں ایک تحفہ دینا ہے کی اس کہ میں حضور دی شان ایک منقبت لکھیا نعت لکھیا میں کملی والے نو شاید میرا سکا کہ نہ میں غریب دا تحفہ محمد عربی رو جا کے دے حضرت ابو بکر صدیق واپس آ گئے جدو آئے تھے عرض کی تھی گھر والے نہیں ملے جلدی نہ سامان رکھیا تو دل لے جو گلنا سن جا کے جلدی حضور میں ملے تو فرمایا سونیا ٹھیک ہو سے ٹھیک ہے ابو جہل تبو لابوری بڑے تتے تے بڑے پریشان نہ کیوں ابو بکر آ ابو بکر کوئی بندہ آکھے کہ میں نبی ہاں تو مان لے گا انہیں کہا نبی کون ہے انہیں کیا محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کر لیا تیرا یار ہے انہیں سمجھا انہیں کیا جی انہیں اعلان کیتا ہے تو موڑو سچا ہے انہیں جھوٹ سے بولے ہی نہیں زندگی ہے جی تو گئے نا تیرا سونے ہاں سلام حضور نے فرمایا وعلیکم السلام ابو بکر سنا سونے ہاں تسی نبوت دی دلیل کی ہے توڑی ماں دلیل توڑی دلیل نبوت دی کی ہے توڑے نبی ان دی نشانی کی ہے فرمایا وہ نات لے آجڑی اتھو لے کے آئے فرمایا وہ نات لے کے آجڑی اتھو لے کے آئے عبارت بڑی لمبی ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق دا اسلام لینے دا واقعہ بہت طویل ہے تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشقاں دا پتہ ہے میرے نبی دے غلاموں انشاءاللہ باقی گفتگو 9 محرم زندگی رہی تے انشاءاللہ کریں گے میرے نال ایک فقیر نبی پاک دا ثنا خان ہے کدی کدی حاضر ہوتا ہے یہ 2 شعر صرف 2 شعر فقط 2 شعر نعت دے پڑے گا غریب آدمی ہے یہ خدمت بھی کر دیو تاکہ توڑ چھانگدا ہے زیادہ تک دعا میں دیندا جائے ایک شعر نو ترپانا پھر پیر صاحب دعا فرمائیں